اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں آسیہ بیگم بنتے محمد معین الدین جو شاپور کی طالبہ ہے. یہ بھی بہت دور سے آئی ہے اور تعلیم کو بھی مکمل کی ہے, اور ان کو اور ان کے والدہ کو میں اسٹیج پر بلاتی ہوں اور وہ بڑے آپا کے ہاتھ سے سند کو حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں فرزانہ بیگم بنت محمد معین الدین جو شاپور کی طالبہ ہے. دونوں بہنیں ہیں الحمدللہ. ان کی والدہ بہت خوش نصیب ہے کہ ان کے دونوں بچے ایک ہی مرتبہ عالمیت سے فارغ ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. اس کے بعد شہادت المحدود دعویٰ. شہادت المحدود دعویٰ اس سال ہمارے جامعہ سے پورے 10 محدود دعویٰ یعنی کہ دائی کورس سے بچے فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس میں سے پہلا انعام حاصل کرنے والی لڑکی نذیر بادشاہ, وہ اور ان کی والدہ آئیں سند کو بڑے باجی کے ہاتھ سے حاصل کریں. حسینہ نذیر بادشاہ جو کاولی کی طالبہ ہیں, وہ آئیں شہناز آپا کے ہاتھ سے اس سند کو حاصل کریں. اور دائی کورس کے طالبات کو 20 گرام کا چاندی کا سکہ مل رہا ہے. اس کے بعد پہلا انعام حاصل کرنے والی لڑکی ہے شہادت المحدود دعویٰ سے حسینہ بیگم بنت محمد حسین صاحب جو ورنگل کی طالبہ ہے. وہ اور ان کے والدہ آئیں آپا کے ہاتھ سے سند کو حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں سائرہ خانم بنت لیاقت علی خان جو سنڈو پلی کی طالبہ ہیں. وہ اور ان کے والدہ آئیں اور آپا کے ہاتھ سے سند کو حاصل کریں. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں نجم النساء بنت نذیر احمد جو کہ ممبئی کی طالبہ ہے. ماشاءاللہ یہ بھی بہت دور سے آئی اور 3 سال کورس بھی پورا کیا ہے لڑکی. ان کے اور ان کے والدہ کو میں مبارکبادی دیتے ہوئے اسٹیج پر بلاتی ہوں. وہ آئیں آپا کے ہاتھ سے انعام کو حاصل کریں. حبیب النساء بنت عبد الغنی جو کہ کرکٹم پاڑو کی طالبہ ہے. وہ اور ان کے والدہ اسٹیج پر تشریف لائیں. میں گزارش کرتی ہوں کہ شہناز آپا آئے اور انہیں یہ سند دیں. اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں فصیحہ نذیر بنت محمد اسحاق کو جو کہ ویزاگ کی طالبہ ہے. یہ بھی ماشاءاللہ بہت دور سے آئی ہے. انہیں وہ اور ان کے آئے وہ اور ان کے والدہ اسٹیج پر آئے اور نانی ماں کے ہاتھ سے سند کو حاصل کریں.
کے بعد میں دعوت دیتی ہوں شاملہ بنت کریم اللہ جو کہ بچی کی طالبہ ہے، وہ اور ان کے والدہ آئیں، آپا کے ہاتھ سے سند کو حاصل کریں۔ شاملہ میں دعوت دیتی ہوں، میں مدعو کرتی ہوں عائشہ بنت عظمت اللہ جو کہ تروپتی کی طالبہ ہیں، وہ اور ان کے والدہ آئیں، اپنے سند کو آپا کے ہاتھ سے حاصل کریں۔ عائشہ عظمت اللہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں نصرت بنت محمد شفیع جو کہ کاولی کی طالبہ ہے، وہ اور ان کے والدہ آئیں، آپا کے ہاتھ سے انعام کو حاصل کریں۔ اس کو ہی رکھ نصرت اور ان کے والدہ بنت محمد شفیع۔ اس کے بعد میں دعوت دیتی ہوں کریم النساء بنت سید ابراہیم جو کہ نندلور کی طالبہ ہے، وہ اور ان کے والدہ آئیں، شہناز آپا کے ہاتھ سے سند کو حاصل کریں۔ شہناز آپا۔ کریم النساء، ان کے والدہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ کریم النساء بنت سید ابراہیم۔ اس کے بعد کلاسز میں فرسٹ آنے والی طالبات کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ اسف الخامس میں پہلے نمبر پر آنے والی طالبہ ہے افسری بنت محمد ابراہیم جو کہ اسف کی طالبہ ہے، یہ پہلا انعام حاصل کر رہی ہے، اور دوسرا انعام حاصل کرنے والی طالبہ ہے امت اللہ بنت عبداللہ محمدی جو کہ اسف الخامس کی طالبہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا انعام حاصل کرنے والی لڑکی ہے عائشہ شاہین شبیر احمد جو کہ اسف الخامس کی طالبہ ہے۔ اسف الثانی میں پہلا انعام پانے والی طالبہ ہے ثنا بنت عبدالحفیظ، اور دوسرا انعام پانے والی طالبہ ہے آسیہ بنت سبحان، اور تیسرا انعام پانے والی لڑکی اور اسف الاول میں پہلا انعام پانے والی طالبہ سلمہ خواجہ معین الدین ہے جو اسف الاول کی طالبہ ہے، انہیں سنہرے حروف اور سنہرے فیصلے انعام میں آئے ہیں، اور ثالث کا پہلا انعام پانے والی لڑکی ہے حبیبہ بنت عبدالجبار، دوسرا انعام پانے والی لڑکی حبیبہ بنت عبدالجبار، اور ثالث کا تیسرا انعام پانے والی لڑکی ہے حسینہ بنت عبدالرزاق، اور رابع کا پہلا انعام پانے والی لڑکی ہے ثنا بنت محمد عارف، تیسرا انعام پانے والی لڑکی ہے ثنا بنت محمد عارف، اور اسی طرح رابع کے ہی ایک دوسری لڑکی تیسرا انعام حاصل کر رہی ہے اسماء بنت واحد جو اسف الرابع کی طالبہ، اس کے بعد دوسرا انعام حاصل کر رہی عائشہ پروین بنت محبوب جو کہ اسف الرابع کی طالبہ ہے، اور پہلا انعام حاصل کرنے والی ہے حسینہ محمد ابراہیم اسف الرابع کی طالبہ، حسینہ محمد ابراہیم، عائشہ پروین بنت محمود حسین، ان کا نام تھوڑا غلط ہو گیا تھا ان کے ابو کا، میں محبوب حسین بولی، وہ محمود حسین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تعریف عزیز طالبات، اللہ وحدہ لا شریک لہ اور طیبہ ہے، اور میں تمام فارغات سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ گھروں کے بعد کتاب اللہ
اور سنت رسول پر قائم رہنے کی پوری کوشش کر. جب بھی شیطان بہکانے کی کوشش کرے اس وقت جو علم دین قرآن و حدیث کے ذریعے آپ نے سیکھا ہے اس کو یاد رکھنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ کا خوف اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ تقوی والی زندگی، اللہ کی خوف والی زندگی اپنے عمل میں لے کر آئیں اور دکھلاوے سے پرہیز کریں اور جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ کرنے والے بنے. اور عزیز طالبات سے گزارش ہے کہ طالبات جو محنت تم نے کی ہے اتنے دن تک ادارے میں رک کر اسلام کی تعلیم کو حاصل کر کے اپنی راتوں کو اپنے دن کو محنت کر کے کبھی نیند آتی ہوگی آپ نے سویا نہیں ہوگا، کبھی آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی وہ کسی کو بتایا نہیں ہوگا، کبھی امتحان ایگزام ہوتے ہیں تو گھروں پر کچھ بھی مشکل ہوتی ہے تو چھٹی بھی نہیں لیتے ہوں گے. یہ سب کا مقصد ہے کہ آپ کامیاب ہو کر اللہ کے دین پر قائم رہے اور اس محنت کو ضائع ہونے نہ دیں. اب تم زمانے کے ایسے میدان میں جا رہے ہو جس میدان میں تم جاؤ گے ہر طرف ہر قدم پر برائیاں تم کو نظر آئیں گے، شیطان کے وسوسے، ہر چیز. تو تم اللہ کی ذات پر توکل رکھو. کئی بار نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو، اسی پر جو ہے قائم رہو. اگر آپ کے اوپر تکالیف آئے، آپ کے اوپر پریشانی آئے، آپ کے وہ لوگ مذاق کرنے لگے، مگر آپ ہمیشہ اللہ کی ذات کی طرف توجہ رہو اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ دو اور اللہ کی ذات کے اوپر خیال رکھتے ہوئے کہ صحابہ کیسے اسلام پر چلتے ہوئے کامیاب ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیسے تھے جو صبح صبح تم اٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے اور ہر دن تم صبح میں درس قرآن میں بیٹھا کرتے تھے اور ہر دن رات میں درس قرآن میں بیٹھا کرتے تھے اور معلمات کا ساتھ تمہارے ساتھ تھا. تم شیطانی ماحولوں میں جب جاؤ گے تو میرے عزیز طالبات اب تمہارا کمال ہے، اب تمہاری ہمت کی بات ہے کہ تم جو ہے ان ماحولوں میں بھی انشاءاللہ یہی ماحول کو ساتھ میں لے کر اپنی زندگی گزارو گے. عزیز طالبات میں تمہیں چند نصیحت کی باتیں کرتی ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے، مغرب کا وقت بھی بہت قریب آ چکا ہے. میں چند نصیحت کی باتیں تمہیں کر رہی ہوں کہ خاص کر سے دھیان دیں کہ اپنے اخلاق کے پیمانے سے کبھی بھی نہ گریں اور اخلاق کی اونچائی ہمیشہ بلند رکھیں. بھلے کبھی تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تم اپنے دل میں تکلیف اٹھاتے ہوئے دوسروں کو خوشی دینے کی کوشش کرو. بھلے تمہیں تکلیفیں پہنچتے ہیں تو دوسروں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرو اور خاص کر سے ماں باپ کی عزت کرنے کی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرو اور خاص کر سے جو ہے توحید پر اپنا جان دینے والے بن جاؤ کہ جو بھی ہو جائے ہمیشہ تم جو ہے توحید پر انشاءاللہ قائم رہو. عزیز طالبات اگر آپ توحید پر قائم نہیں رہیں گے، اگر تم دنیا کو دیکھیں گے، دنیا سے ڈریں گے تو عزیز طالبات ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہی ہمارا پڑھانا اور ہمارا تمہارا پڑھنا یہ سب جو ہے کل کو چل کر کچھ بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو ہم کو ہمیشہ اللہ کی بات کو مان کر انشاءاللہ اسلام کے کام جو ہے ہم ہمیشہ کرنے والے بنے. عزیز طالبات میری ساری محنت آپ پر اسی لیے ہے کہ آپ انشاءاللہ زمانے میں جا کر اسلام کا کام کریں گے. اگر آپ اسلام کا کام نہیں کرتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری ساری محنت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے اور ہم نے جو تمہارے لیے سوچا اور ایک ایک تکلیف کو، ایک ایک محنت کو اسی لیے برداشت کیا کہ ایک دائی ہمارے ادارے سے نکل رہی ہے، اس دائی پہ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ کا دین غالب ہوگا. تو عزیز طالبات میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ میرے اس خواب کو تم سب پورے کے پورا کرو گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نسلوں سے اسلام کا کام اللہ تعالیٰ لے لے اور اللہ تعالیٰ تم سے بھی لے لے اور تمہارے نسلوں سے قیامت کے صبح تک بھی اللہ تعالیٰ دین کے نہروں کو جاری کرے اور دین کی دعوت کو انشاءاللہ جاری کرے. عزیز طالبات ہر ماحول میں ثابت قدم رہنا اور ہر ماحول میں ہر چیز میں ثابت قدم رہنا
یہ اللہ کو بہت پسند ہے. میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ ہر ماحول میں تم جو ہے انشاءاللہ کامیابی کے قدم میں آگے بڑھو. آج کے بعد نہیں, آج اسی منٹ سے آپ یہ مقصد لے کر, یہ اسناد جو لے کے جا رہے ہیں, میں انشاءاللہ کل تم کو قیامت کے دن دیکھوں کہ اللہ تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ کسی طرح سے دے دے. اور میری یہی مقصد ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں ایسی جنت کی سرٹیفکیٹ ہو, اللہ تم سے راضی ہو گیا ہو, جنت کو جانے کے لیے اللہ نے تمہارے ہاتھ میں یہ فتویٰ دے دیا ہو کہ یہ میری بندی جنتی ہے. اور انشاءاللہ تم دنیا کی زندگی میں بھی یہی کوشش کرو کہ آخرت میں اللہ سے جو ہے رضا والی زندگی, اور ہر حالت میں تم اطیع اللہ اطیع الرسول کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ تم ضرور کامیاب رہو گے, تم ضرور کامیاب رہو گے. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تم اطیع اللہ اطیع الرسول پر انشاءاللہ قائم رکھیں گے. میں عزیز طالبات کے والدین سے اور ان کے ماؤں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ان کا پورا تم کو ساتھ دینا ہے اسلام کا کام کرنے کے لیے, ایمان کا کام کرنے کے لیے. نہیں تو آپ کا پڑھانا کوئی بھی چیز نہیں ہے. آپ کی جو محنتیں, ہماری جو محنتیں, یہ پوری کے پورے جو ہے محنتیں ضائع ہو جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کے بچوں کو جب یہاں چھوڑتے ہیں آپ بس میں بیٹھ کر آنا, سفریں کرنا 500 کلومیٹر سے, 400 کلومیٹر سے, بہت تکلیف ہوتی ہے میری بہنوں. ان بچیوں کو جب تم نے اتنی محنت کر کے تعلیم سکھائی ہے تو ان بچیوں کو, ان کو جنت کو جانے والے بنو. تم بھی ان کے ساتھ جنت میں جانے والے انشاءاللہ بنو. یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہاری اولاد کو اللہ نے اسلام کی تعلیم کے لیے چنا اور ان کو رہنے کی توفیق دیا, اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عالمہ